بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب کو IUIE میڈیا پر خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں ایڈٹ مینیو کی بقایا کمانڈ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنا ان پیج پروگرام اوپن کیا۔ ان پیج پروگرام کے مینیو بار کا دوسرا مینیو ایڈٹ مینیو ہے۔ جب ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو اس کے نیچے فہرست کھلتی۔ فائنڈ اینڈ ریپلیس تک ہم نے ساری کمانڈ پڑھ لی تھی۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ 5 کمانڈیں جو ہیں سینڈ ٹو بیک، برنگ ٹو فرنٹ، لاک گائیڈز، سٹوری ایڈیٹر اور ڈیلیٹ پیج، ان کمانڈوں کو ہم سیکھتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ تو سب سے پہلے یہاں میں ایک تحریر والی فائل کھول لیتا ہوں۔ تو سب سے پہلی کمانڈ سینڈ ٹو بیک۔ اس وقت یہ کمانڈ مدم ہے، یہ کمانڈ ابھی استعمال نہیں ہو سکتی۔ اسے استعمال کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کوئی گرافک باکس، پکچر باکس یہ لانا ہوتا ہے، اس میں یہ کمانڈ کام کرتی۔ تو سب سے پہلے ہم اس تحریر پر ایک گرافک باکس بنا لیتے ہیں۔ یہ بنا لیا، یہ گرافک باکس ہمارا بن گیا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ تحریر ہماری سفید کلر میں آ جائے اور ہمارا یہ باکس یہ کسی اور رنگ میں بدل جائے۔ تو اس کے لیے ہم یہاں لائن ایڈیٹنگ ریبن بار میں یہاں جائیں گے۔ یہاں یہ کلر ہیں، تو کلر میں ابھی نن لکھا ہوا ہے، یعنی کوئی کلر اس کو نہیں دیا گیا۔ یہاں نیچے کھولتے ہیں تو یہ مختلف کلر ظاہر ہو رہے ہیں۔ ہم فی الحال میجنڈا یہ کلر منتخب کر لیتے ہیں۔ اب ہمارے گرافک باکس میں مجنڈا کلر ہو چکا ہے اور ہماری جو تحریر ہے وہ بلیک کلر میں ہے۔ یہ چونکہ ہمارا باکس اس تحریر سے اوپر بنا ہوا ہے، اس وجہ سے ہمیں اپنی تحریر نظر نہیں آ رہی۔ ہماری تحریر ہمیں نظر آنے لگ جائے تو اس کے لیے ایڈٹ مینیو کی سینڈ ٹو بیک کی کمانڈ کو استعمال کرنا ہوگا کہ ہمارا یہ گرافک باکس پیچھے چلا جائے اور ہماری تحریر فرنٹ پہ آ جائے۔ جیسے ہی ہم اس کو دبائیں گے تو یہ دیکھیں ہماری تحریر سامنے آ گئی اور یہ گرافک باکس پیچھے چلا گیا۔ اب ہمیں اپنے اس گرافک باکس میں کچھ اور تبدیلیاں کرنی ہوں گی، ضرورت پیش آتی ہے بعض دفعہ مزید تبدیلی کی۔ تو اب اگر ہم اس کو سلیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہاں سے یہ گرافک باکس ہمارا سلیکٹ نہیں ہوگا۔ اسے سلیکٹ کرنے کے لیے یہ جو ہمارا ٹیکسٹ باکس جس کے اندر تحریر جس کے کناروں تک جڑی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کے باہر اپنا ایرو ٹول لائیں گے اور یہاں سے اس کو کھینچ کر لے کے جائیں گے تو یہ اب ہمارا گرافک باکس سلیکٹ ہو چکا ہے۔ اس کے چاروں طرف ہمیں ڈاٹ نظر آنا شروع ہو گئے۔ تو اب اس میں جو بھی تبدیلی کرنی ہے وہ ہم کر سکتے ہیں۔ ویسے عموماً ایسے تبدیلی ذرا درست نہیں ہوتی، تو اس تبدیلی کو صحیح طریقے سے واضح کرنے کے لیے تاکہ ہماری لکھائی اس کی وجہ سے متاثر نہ ہو، تو ہمیں ایڈٹ مینیو سے برنگ ٹو فرنٹ، یہ سینڈ ٹو بیک کے ساتھ نیچے برنگ ٹو فرنٹ یہ کمانڈ استعمال کرنی ہوتی ہے تاکہ ہمارا گرافک باکس دوبارہ سامنے آ جائے اور ہم اس میں تبدیلیاں کر سکیں۔ اس کمانڈ کو ہم نے سلیکٹ کیا، برنگ ٹو فرنٹ۔ اب ہماری لکھائی پیچھے چلی گئی اور ہمارا گرافک باکس سامنے آ گیا۔ ہم اس کا کلر بدلنا چاہتے ہیں تو ہم اس کا کلر بدل لیں، یہ بلو کلر اب ہو گیا۔ اب دوبارہ یہ اس کو پیچھے بھیجنے کے لیے اور اپنی لکھائی کو آگے لانے کے لیے دوبارہ سابقہ سینڈ ٹو بیک کمانڈ کو ہم استعمال کریں گے۔ تو یہ گرافک باکس پیچھے چلا گیا اور ہماری لکھائی سامنے آ گئی۔ اس کے بعد کی کمانڈ ہے لاک گائیڈز۔ بسا اوقات ہمیں اپنے گرافک باکس کو ایک لائن میں سیدھا کرنے کے لیے یا پکچر باکس کو ایک لائن میں سیدھا کرنے کے لیے گائیڈ لائن کی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ وہ سارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برابر رہیں۔ جیسے ابھی میں اور یہ گرافک باکس بنا لیتا ہوں، یہ بنا لیے۔ اب آیا ان کی نیچے سے سب کی لائنیں برابر ہیں یا اوپر نیچے ہیں؟ تو اس کو دیکھنے کے لیے ہم یہاں اوپر جو رولر بار ہے یہاں اپنا ماؤس لے کے جائیں گے اور ماؤس کا یہ لیفٹ بٹن دبا کر اسے کھینچ کے نیچے لائیں گے تو اوپر سے ایک لائن جو ہے وہ نیچے آ جائے گی۔ اب یہ بلو رنگ کی لائن یہ نیچے آ چکی ہے، تو اس لائن کو کہتے ہیں گائیڈ لائن۔ اب
ہمیں محسوس ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ ہمارا یہ باکس یہ اوپر ہے، اب اس کو تھوڑا سا نیچے کیا تو اب برابر ہو گیا۔ اسی طرح ادھر والا باکس بھی، اس کو بھی تھوڑا سا نیچے کریں تو اب یہ سارے جو ہیں آپس میں برابر ہو گئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ لائن ایک ہی جگہ پر برقرار رہے، اس کی جگہ تبدیل نہ ہو، تو اس کے لیے ہمیں ایڈٹ مینیو لاک گائیڈ اس کمانڈ کو استعمال کرنا ہوگا۔ جیسے ہی ہم یہ کمانڈ استعمال کریں گے تو یہاں لاک لگ جائے گا اور اس کے بعد یہ لائن اب دوبارہ اوپر نیچے حرکت نہیں کرے گی، پہلے اس لاک کو کھولنا پڑے گا، اس کے بعد یہ لائن اوپر نیچے۔ اس کے بعد اگلی کمانڈ ہے سٹوری ایڈیٹر۔ یہ کمانڈ تحریر میں کام کرتی ہے۔ ہم نے پہلے ہینڈ ٹول کو سلیکٹ کیا اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کسی لفظ میں کوئی حرف غلط لکھ ہو جاتا ہے اور لفظ کے درمیان سے اس حرف کو بسا اوقات مٹانا مشکل ہوتا ہے کہ شروع سے اب یہ شکست۔ اب اس پہ ہم دیکھیں تو ماؤس اگر اس کے آخر میں تھا، اب ہم ایک حرف یہ سین کو بدلنا چاہتے ہیں یا ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایرو بٹن کے ذریعے سے اگر ہم پیچھے آتے ہیں تے، سین اور کاف کو چھوڑ کر عین پہ پہنچ گویا کہ ہمیں سین کو ختم کرنے کے لیے پہلے تے کو بھی ختم کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد ہماری یہ ختم ہوگا ہماری۔ تو ایسے اب ہم اسی حرف کو ہی درست کریں تو اس کے لیے ہمیں یہ کمانڈ استعمال کرنا پڑتی ہے سٹوری ایڈیٹر۔ اس کا شارٹ کی ہے F2۔ جیسے ہی ہم F2 دبائیں گے یا اس کمانڈ پہ کلک کریں گے تو ہماری ساری کی ساری تحریر حروف کی شکل میں بن کے ظاہر ہوگی اور اس کا فونٹ بھی بدل جائے گا۔ F2 دباتا ہوں میں، یہ دیکھیں ہماری یہ تحریر ساری کی ساری ایک اور لکھائی میں تبدیل ہو چکی۔ اب ہم ایرو کی کے ذریعے سے اگر جاتے ہیں تو ایک ایک حرف آگے پیچھے ہو گئی۔ یہاں سے ہم اس حرف کو درست کر کے دوبارہ F2 دبائیں گے تو یہ اپنی اصلی حالت پر دوبارہ یہ ساری فائل ظاہر ہو جائے۔ تو یہ سٹوری ایڈیٹر کی کمانڈ۔ اس کے بعد آگے کمانڈ آ رہی ہے ڈیلیٹ پیج۔ بس ہم اپنی فائل میں کچھ صفحے بناتے ہیں، ویسے تو ایک صفحے سے ہی کام شروع کیا جائے اور جتنا ہمارا کام بڑھتا جائے، جتنی تحریر بڑھتی جاتی ہے، اگلا صفحہ خود بخود ہی بنتا جاتا ہے، لیکن بسا اوقات خود بھی کئی صفحے بنائے جا سکتے ہیں۔ تو فائل کے اندر اگر کچھ صفحے تحریر وہاں تک پہنچی ہے اور آگے کچھ صفحے خالی ہیں تو ان صفحوں کو ختم کرنے کے لیے، ڈیلیٹ کرنے کے لیے یہ کمانڈ استعمال ہوتی ہے۔ ماؤس کے ذریعے سے تو یہ کمانڈ ڈیلیٹ پیج والی، اور اگر کی بورڈ سے کرنی ہے تو Alt+Delete۔ جیسے اس فائل میں 12 صفحے ہیں، 11 نمبر صفحہ